دوست اپنے آپ سے کوئی کام لیں، آپ ایک کام کریں زندگی میں، تھوڑا مضبوط کر کے کریں، باصلاحیت ہیں تو کوئی کچھ کر جائیں، اچھے کھانے کھا جانا، اچھے کپڑے پہن جانا، اچھی تصویریں بنا جانا، اور کچھ عرصے کے لیے سیاسی سماجی فلاح کہلا جانا، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ تو یہ ہے کہ آپ کا وجود نفع بخش ہو، آپ کچھ چھوڑ جائیں زندگی میں، کچھ ایسے صدقات جاریہ ہوں جن سے پھر نفع ہوتا رہے، جن سے پھر برکت ہوتی رہے، جن سے پھر خیر بٹتی رہے، جس سے پھر آنے والے وقت میں لوگوں کے لیے آسانیاں ہوتی رہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان کو نہ لگن لگتی ہے اب میں کچھ کروں، اب میں کوئی انقلاب برپا کروں، اپنے آپ سے کوئی کام لوں، پھر اس وقت دیر ہو جاتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ صحت مند لوگ بیمار ہونے لگتے ہیں، جوان لوگ بوڑھے ہونے لگتے ہیں، تندرست وجود کمزور ہونے لگتے ہیں، انسان آہستہ آہستہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے قوا اور اعصاب کمزور ہونے لگے۔ اس وقت سے پہلے کہ جب بڑھاپا آ جائے، اس وقت سے پہلے کہ جب انسان کمزور ہونے لگ جائے، اس وقت سے پہلے کہ جب انسان کے اندر یہ چیزیں طاری ہونے لگ جائیں، ہمیں کچھ نہ کچھ اعمال حسنہ، کچھ نہ کچھ خیر سمیٹنی چاہیے، کچھ نہ کچھ نفع لینا چاہیے، کچھ نہ کچھ برکات حاصل کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے نا موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھنا ہے، فرمایا بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھنا ہے، اچھے اعمال ترتیب دینے، اپنی صلاحیت کو اور اپنے وقت کو اور اپنے اوقات کو صحیح کر کے مینج کرنا ہے، خیر جمع کرنی ہے، اپنی آخرت کے لیے برکات جمع کرنی، کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ سے کچھ ایسا کر جائیں کہ جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہماری طرف متوجہ ہو اور ہماری دنیا اور آخرت بن جائے۔ لیکن شرط، وہ ہمارے ایک بزرگ تھے تو فرماتے ہیں کسی کو سمجھا رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے کہ یار کوئی اعمال خیر کر، تو آپ کو پتہ ہے لوگوں نے اپنی اپنی طبیعت کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دلیلیں بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہاں تو کسی سے کہنا کہ تو یہ کام کرتا ہے تو کہنا میں کیڑا کلا کرنا، ساری دنیا ہی کر دی، حالانکہ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ پہلے سارے لوگ ٹھیک ہوں گے تو پھر آپ نے ہونا ہے، سب غلط بھی چلیں تو آپ نے اپنا رستہ ٹھیک رکھنا ہے۔ عام دام برسر مطلب، وہ کہتے ہیں میں نے اس شخص سے کہا کہ تو ٹھیک ہو جا، تو کہنے لگا حضرت آپ ڈراتے رہتے ہیں ہر وقت، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی۔ تو فرمانے لگے یہی تو تجھے سمجھا رہا ہوں، کچھ ایسا کر کہ بہانہ بن جائے اس کی رحمت کا، کچھ ایسا کر کہ بہانہ بنے اور اس کی رحمت متوجہ ہو۔ تو بھائی کچھ ایسا عمل کریں، کچھ ایسا زندگی میں کر گزریں۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نا اپنے گھر سے نکلا اور وہ باہر آیا، تو باہر آن کر کے اس نے دیکھا کہ رستے میں نا چوک میں ایک درخت لگا ہوا ہے۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، آپ توجہ کریں، بس میں بات کو سمیٹتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ تو لوگوں کو تکلیف ہونا، ہم تو خیر پرواہ نہیں نہ کرتے، گاڑی بھی جہاں مرضی پارک کر دیتے، اور اگر کوئی بیچارہ بول دینا صاحب سائیڈ پہ کر لیتے، کہتے تم آگ بجھانی جا کے، بھئی اس نے نہ بھی آگ بجھانی ہو تو پھر بھی آپ کے لیے درست نہیں ہے، آپ رستہ چھوڑ کے اپنی سواری کو کھڑا کریں، یہی بہتر ہے اور یہی اخلاق کا تقاضا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس شخص نے دیکھا کہ عین چوک میں بیچ بالکل درخت لگا ہوا ہے اور لوگ گزرتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی۔ تو اس شخص نے کیا کیا، اس نے اکیلے نے نا وہ درخت کاٹ دیا، لوگوں کا رستہ کشادہ کر دیا کہ اللہ کے بندے گزرے تو انہیں تکلیف نہ ہو۔ فرمایا اس نے لوگوں کا رستہ کشادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی رحمت سے معافی کا فیصلہ فرما دیا۔ لیکن یہاں تو لوگوں کو رستے بند کرنے کا شوق ہے، رستے تنگ کرنے کا شوق، تکلیفیں دینے کا شوق،
تو یاد رکھیے گا کہ اپنے وجود سے کچھ ایسا کیا جائے جس سے اللہ کی رحمت کرم متوجہ ہو، بہانہ بنے اور ہمارے لیے آسانی ہو۔ لیکن ہم باوجود اس کے کہ ہمارے اندر صلاحیت ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے، کر سکتے ہیں، ہماری گنجائش میں ہوتا ہے۔ آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، کچھ لوگوں کے ایک ٹیلی فون سے کئی لوگوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اتنی تکلیف کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ان کے صرف کہہ دینے اور بول دینے سے برکت ہو جاتی، لیکن وہ اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے۔ تو ساتھیو،